فرزند رسول خدا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ جنہیں 14 سال مسلمانوں نے قید میں رکھا اور اسی قید میں آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ یہ زمانہ ہارون الرشید عباسی کی خلافت کا ہے۔ یہ عباسی سلطنت کا بادشاہ تھا اور عباسی سلطنت کے دور میں ہمیشہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم ہوتا رہا ہے۔ بادشاہ وقت ہارون رشید حج کرنے کے ارادے سے مکہ معظمہ آیا اور اسی سال حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی حج کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے۔ ہارون ابھی طواف کعبہ میں مشغول تھا کہ ایک طرف سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صحن کعبہ میں تشریف لائے۔ جب لوگوں نے امام علیہ السلام کو دیکھا تو سب آپ کی طرف دوڑ پڑے اور یہ بات ہارون سے ہضم نہ ہو سکی۔ بس اسی وقت سے اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور محمد بن اسماعیل کی مخالفت نے ہارون کو مزید امام علیہ السلام کا دشمن بنا دیا۔ محمد بن اسماعیل کوئی اور نہیں بلکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا پوتا ہے اور یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے فرزند اسماعیل کا بیٹا ہے اور محمد بن اسماعیل حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا، لیکن یہ ظاہری طور پر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس آمد و رفت رکھتا تھا اور امام علیہ السلام کے ساتھ قرابت داری کے تعلقات قائم کیے ہوئے تھا۔ ہارون رشید نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مخالفت پر غور کرتے ہوئے یحییٰ برمکی سے مشورہ لیا۔ ہارون نے یحییٰ برمکی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اولاد ابو طالب میں سے کسی کو بلا کر موسیٰ بن جعفر کے تمام حالات دریافت کروں۔ یحییٰ برمکی جو خود بھی اہل بیت سے بغض رکھتا تھا، اس نے محمد بن اسماعیل کا پتہ دیا۔ چنانچہ ہارون نے اسی وقت محمد بن اسماعیل کو خط لکھا۔ بادشاہ وقت کا خط محمد ابن اسماعیل کو پہنچا تو اس نے دنیاوی کامیابی کا بہترین ذریعہ سمجھ کر فوراً بغداد جانے کا ارادہ کیا، مگر ان دنوں ہاتھ بالکل خالی تھا اور اتنا روپیہ نہیں تھا کہ وہ سفر کر سکے۔ چنانچہ محمد بن اسماعیل اس در پر آیا جہاں دوست اور دشمن کی تفریق نہیں ہوتی ہے۔ یہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے بغداد جانے کا ارادہ کیا ہے۔ امام علیہ السلام خوب سمجھتے تھے کہ یہ بغداد کیوں جا رہا ہے اور ہارون نے اسے کیوں طلب کیا ہے، لیکن تمام حجت قائم کرنے کے لیے امام علیہ السلام نے سبب دریافت کیا۔ محمد ابن اسماعیل نے کہا کہ میں بہت قرض دار ہو گیا ہوں، شاید وہاں جا کر کوئی کمائی کا ذریعہ نکل آئے اور میرا قرضہ ادا ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا تمام قرضہ ادا کر دوں گا اور جہاں تک ہوگا تمہاری ضروریات زندگی بھی پوری کرتا رہوں گا۔ محمد بن اسماعیل نے کہا کہ مجھے بادشاہ وقت نے طلب کیا ہے، اور جب جانے لگا تو امام علیہ السلام سے کہا کہ مجھے وہاں کے متعلق کچھ ہدایت فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے کچھ جواب نہ دیا اور خاموش رہے، لیکن اس کے کئی بار اصرار کرنے پر امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا، بس اتنا خیال رکھنا کہ میرے خون میں شریک نہ ہونا اور میرے بچوں کی یتیمی کا باعث نہ بننا۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے اسے 450 دینار اور 1500 درہم عطا کیے۔ محمد بن اسماعیل بغداد پہنچا اور یحییٰ برمکی کا مہمان ٹھہرا۔ اس کے بعد یحییٰ کے ساتھ ہارون الرشید کے دربار میں پہنچا۔ ہارون نے اس کی بہت زیادہ تعظیم اور تکریم کی اور اس کے ساتھ گفتگو کرنے لگا، اور محمد بن اسماعیل نے نہایت غلط بیانیاں اور جھوٹ بولے۔ جب ہارون نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے متعلق اس سے پوچھا تو اس نے کہا، میں نے کبھی نہیں دیکھا اور سنا کہ ایک ملک میں 2 بادشاہ ہوں۔ ہارون نے کہا، کیا مطلب ہے؟ محمد بن اسماعیل نے کہا کہ جس طرح آپ بغداد میں حکومت کر رہے ہیں، اسی طرح موسیٰ بن جعفر مدینے میں اپنی سلطنت قائم کیے ہوئے ہیں۔ اطراف ملک سے ان کے پاس خراج پہنچتا ہے اور وہ آپ کے مقابلے کے دعوے دار ہیں۔ انہوں نے 30,000 اشرفیوں کی ایک زمین خریدی ہے جس کا نام سیریا ہے۔
ہے۔ یہ باتیں سننے کے بعد ہارون غیظ و غضب میں آ گیا اور اس نے محمد بن اسماعیل کو 10,000 دینار دے کر رخصت کر دیا۔ خدا کا کرشمہ یہ ہوا کہ محمد بن اسماعیل کو اس رقم سے فائدہ اٹھانے کا ایک دن بھی موقع نہ ملا اور اسی دن اس کے گلے میں درد اٹھا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ ہارون نے محمد کی رقم واپس منگوا لی اور اس نے یہ طے کر دیا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام صفحۂ ہستی سے مٹا دے۔ چنانچہ یہ سب سے پہلے مکہ معظمہ آیا اور اس کے بعد مدینہ منورہ گیا۔ مدینے میں ایک روز قیام کرنے کے بعد اس نے اپنے لوگ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجے۔ جب یہ لوگ امام علیہ السلام کے گھر پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ آپ روضہ رسول میں ہیں۔ بس ہارون کے لوگوں نے روضہ رسول کا خیال بھی نہ کیا۔ امام علیہ السلام اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے نزدیک نماز میں مشغول تھے کہ ان بے رحم دشمنوں نے امام علیہ السلام کو حالت نماز میں ہی قیدی بنا دیا اور ہارون کے پاس لے گئے۔ مدینے کے لوگ یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ روضہ رسول سے فرزند رسول خدا گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے، لیکن کسی مسلمان نے بھی آواز احتجاج بلند نہ کیا۔ یہ واقعہ 20 شوال 179 ہجری کا ہے۔ ہارون نے جلدی جلدی 2 محملیں تیار کروائیں تاکہ کوئی مخالفت نہ کرے اور ان دونوں محملوں میں سے ایک محمل میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سوار کرا کر بڑی فوج کے ساتھ ایک محمل کو بصرہ اور ایک محمل کو بغداد بھیج دیا تاکہ کوئی اندیشہ نہ لگا سکے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کہاں بھیجا گیا ہے۔ امام علیہ السلام کو رخصت کرتے وقت آپ کے اہل حرم اور آپ کے بچے بھی آپ کو نہ دیکھ سکے۔ جب آپ کی گرفتاری کی خبر آپ کے گھر پر پہنچی تو کوہرام برپا ہو گیا۔ معلوم نہیں کہ امام علیہ السلام کے محمل کو کن راستوں سے لے جایا جا رہا تھا، لیکن 1 مہینے اور 17 دن بعد امام علیہ السلام کو بصرہ پہنچایا گیا اور امام علیہ السلام 1 سال تک بصرہ کی قید میں رہے۔ اس وقت بصرہ کا حاکم ہارون کا چچا زاد بھائی عیسیٰ بن جعفر تھا۔ شروع میں تو اس نے ہارون کے حکم کی وجہ سے امام علیہ السلام کی قید پر کوئی توجہ نہ دی، لیکن بعد میں اس نے امام علیہ السلام کو قید کیے جانے کا سبب پوچھا، جس کی وجہ سے اسے امام علیہ السلام کے حالات زندگی اور سیرت جاننے کا موقع ملا۔ اسی دوران ہارون نے عیسیٰ بن جعفر کو خط لکھا کہ موسیٰ بن جعفر جو کہ تمہاری قید میں ہیں انہیں قتل کر کے بادشاہ کو ان کے وجود سے آرام بخشو، جس کے جواب میں عیسیٰ بن جعفر نے لکھا کہ میں نے اس 1 سال کے عرصے میں موسیٰ بن جعفر میں کوئی برائی نہیں دیکھی، یہ شب و روز نماز و روزہ میں مصروف رہتے ہیں، عوام اور حکومت کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، بھلا مجھ سے یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں انہیں قتل کر کے اپنی عاقبت بگاڑ دوں؟ اے بادشاہ مجھے اس گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے سے معاف رکھ، بلکہ مجھے اجازت دے کہ میں انہیں رہا کر دوں۔ جب یہ جواب ہارون کو ملا تو اس نے جلد از جلد امام علیہ السلام کو بغداد بلا لیا اور وہاں اس نے اپنے پاس اپنی قید میں رکھا۔ اس ملعون نے امام علیہ السلام کو ایک ایسی قید میں رکھا تھا کہ جس میں آپ نہ اٹھ سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے اور نہ لیٹ سکتے تھے، بلکہ مسلسل آپ رکوع کی حالت میں رہتے تھے، اور اسی قید ستم میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 14 سال گزر گئے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایسی سخت قید میں بھی خداوند عالم کی عبادت سے غافل نہ رہے اور آپ کے ایام عبادت خداوندی میں گزرتے تھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قید میں ہونے کے باوجود بھی بادشاہ وقت ہارون رشید کو ذرا سکون نہ تھا اور آخر اس نے یہ طے کر لیا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، اور اس نے یہ کام سندی بن شاہک کے حوالے کیا جو اس قید کا داروغہ تھا۔ یہ بہت سخت اور ظالم تھا جو امام علیہ السلام پر ظلم بھی کرتا تھا، لہٰذا ہارون رشید نے اسی سندی بن شاہک کے ذریعے خرموں میں زہر ملا کر امام علیہ السلام کو دیا گیا۔ امام علیہ السلام نے 1-2 خرما تناول فرمایا۔ زہر آلود خرمے تناول فرماتے ہی امام علیہ السلام نے فرمایا، آج مجھے زہر دے دیا گیا، آج میرا بدن زرد ہو جائے گا اور کل میرا بدن سیاہ
اصلاح ہو جائے گا۔ زہر کے تناول فرماتے ہی امام علیہ السلام 2 دن تک اس قید میں تڑپتے رہے اور 25 رجب سن 183 ہجری کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ظاہری خلعت حیات اتار کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام علیہ السلام کی لاش کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں سمیت ہی قید خانے سے نکالا گیا اور چند مزدوروں کو اجرت دے کر امام علیہ السلام کا جنازہ اٹھوایا گیا۔ ان میں سے ایک شخص جنازے کے آگے یہ صدا دیتا ہوا جا رہا تھا کہ رافضیوں کا امام مارا گیا، رافضیوں کا امام مارا گیا، اور امام علیہ السلام کے جنازہ مبارک کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں سمیت بغداد کے مرکزی پل پر رکھ دیا گیا اور کافی دیر تک جنازہ مبارک پل پر رکھا رہا، جس کے بعد سلیمان بن جعفر نے مزاحمت کی اور لاش مبارک کو دشمنوں سے چھین لیا۔ غسل و کفن کا بندوبست ہوا اور نہایت قیمتی کفن جس پر قرآن مجید لکھا ہوا تھا امام کو دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت امام علی رضا علیہ السلام جو باعجاز امامت مدینہ سے بغداد پہنچ چکے تھے، والد کی میت پر نماز جنازہ پڑھائی اور جس کے بعد آپ کے جنازے کو نہایت احترام و تکریم کے ساتھ بغداد میں دفن کیا گیا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا روضہ مبارک آج بھی بغداد میں ہر خاص و عام کے لیے زیارت گاہ ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے تمام دشمنوں اور قاتلوں پر خدا کی لعنت ہو اور تمام درود و سلام ہو حجت خدا، جانشین رسول 7ویں رہبر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر۔